بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 51 ہے، جس میں ہم شاعر حطان ابن المعلیٰ کو پڑھیں گے۔ ان کا کوئی تعارف موجود تو نہیں، مذکور تو نہیں، البتہ یہ اپنے بارے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہے کہ مجھے زمانے نے یوں کیا، در بدر کیا اور مجھے ہلاک کر دیا فلاں و فلاں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ اور تشریح بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے نے کہا، وہ ہوا اور وہ کون ہے؟ حطان بن المعلیٰ، شاعر اسلامی، اسلامی شاعر ہیں۔ انزلنی الدہر علی حکمہ من شامخ عال الى خفضی وغالنی الدہر بوفر الغنى فلیس لی مال سوى عرضی ابکانی الدہر ویا ربما اضحکنی الدہر بما یرضی لولا بنیات كزغب القطع رددن من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واسع في الارض ذات الطول والعرض۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے بلندی سے، انزلنی کسی چیز کو نازل کرنا، پست کرنا، نیچے کرنا۔ انزل، اللہ انزل القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، من السماء الى الارض، طیب، من اللوح المحفوظ على قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انزل، انزلنی مجھے پست کیا، پستی کی طرف کس چیز نے؟ الدہر، زمانے نے، زمانے نے مجھے بلندی سے پستی کی جانب نیچے کر دیا، علی حکمہ، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے کے مطابق، جیسا زمانہ چاہتی ہے تو مجھے انہوں نے اوپر سے نیچے کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف پہنچا دیا۔ من شامخ، شامخ عالی، مکان عالی، اونچائی سے یعنی عزت سے اور بلندی سے۔ من شامخ عال، من مکان شامخ، بلندی جگہ سے، اور عال یعنی اعلیٰ جگہ سے، اونچائی سے، الی خفض، الی مکان منخفض، پستی کی طرف۔ انزلنی الدہر علی حکمہ من شامخ عال الی خفض وغالنی الدہر، غالا بمعنی اہلکا، مجھے ہلاک کر دیا، الدہر زمانے نے، بوفر الغنا، مع وجود المال، مال کی موجودگی بھی تھی، کثرت مال یعنی الغنا المال، بوفر وافر مقدار میں، بوافر الغنا، بوافر المال والمال الکثیر، مجھے زمانے نے ہلاک کر دیا مال کثیر سمیت، کوئی پرواہ نہ کی کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں۔ فلیس لی مال، اب میرے لیے کوئی مال نہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، سوا عرضی، سوا العزہ، عزت کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب میرا سارا جو کیا دھرا ہے یا جو میرا رأس المال ہے وہ صرف اور صرف عزت ہے۔ سوا بمعنی صرف، عرضی میرا عرض یعنی میری عزت، اب میرے لیے عزت کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے۔ ابکانی الدہر، مجھے زمانے نے رلایا، ابکا یبکی، میں کہتا ہوں بکا الطفل، بچہ رویا، یہ خود بخود رویا، یہ لازم ہے، فعل لازم، بکا الطفل، بچہ رویا، اور اب کا رلانا کسی کو، اب کا الطفل، بچے نے رلایا، طفلاً آخر، دوسرے بچے کو، تو کہتے ہیں ابکانی الدہر، مجھے زمانے نے رلایا، ویا ربما، کہ اور اے میری قوم، ویا ربما اضحکنی الدہر بما یرضی، کہتے ہیں اور میری قوم بسا اوقات پسندیدہ شے دے کر ہنسایا بھی، یعنی اپنی قوم سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے زمانے نے رلایا بھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ایسی چیز دے کر ہنسایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔
اور بسا اوقات پسندیدہ شے دے کر مجھے ہنسایا بھی ہے۔ اضحکنی الدہر، اضحکنی مجھے ہنسایا ہے۔ ضحکا زید، زید ہنسا، اضحکا اس نے ہنسایا۔ تو ربما کبھی کبھی مجھے اے میری قوم زمانے نے خوشی بھی دی ہے، مجھے ہنسایا بھی ہے، بما یرضی جو راضی کرتا ہے۔ لولا بنیات کذغب القطا، یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر قطا پرندہ، قطا پرندے کا نام ہے، اگر قطا پرندہ کے چوزوں کی طرح میری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں نہ ہوتیں، لولا بنیات چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، لولا اگر نہیں ہوتی بنیات چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، کذغب القطا قطا پرندے کی جو چوزے ہیں ان کی طرح۔ قطا ایک پرندہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے زغب کہتے ہیں چوزوں کو، قطا کے چوزے۔ رددن من بعض الی بعض، تو کیا ہوتا اگر یہ میری بیٹیاں نہ ہوتیں جو ایک دوسرے پر لوٹائے جائیں گی، یعنی اگر چوزوں کی مانند میری چھوٹی بچیاں نہ ہوتیں جن کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ وہ میرے بعد ایک دوسرے پر دھکیل دی جائیں گی، تو میں کیا کرتا؟ لکان لی مسترب واسع، تو میرے لیے ایک کشادہ جولان گاہ ہوتی لمبی چوڑی زمین میں، اور میں بے قید و بند آزاد ہو کر چکر لگاتا۔ اب جو میں یہاں پر یعنی یا سمجھو کہ دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا ہوں، اس کی جو مین وجہ ہے اور جو اصل جو سبب ہے وہ بنیات میری بیٹیاں، بیٹیوں کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر مشقت جھیل سکتا ہوں، ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں بیٹیوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے پر لوٹائی جائیں گی، جب ان کی شادیاں ہوں گی تو کیا کچھ ہوگا۔ لکان لی، اگر ایسا نہیں ہوتا، لکان لی تو ہوتا میرے لیے مسترب واسع، ایک جولان گاہ، ایک ایسا میدان فسیح، یعنی میں آوارہ ہوتا یا میں میدانوں میں خانہ بدوش بن کے زندگی گزار رہا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا۔ فی الارض، جولان گاہ ہوتی زمین میں، ذات الطول والعرض، وہ اس میں لمبائی بھی ہوتی اور چوڑائی بھی ہوتی، یعنی میں بہت بڑے جگہ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا خوشی خوشی۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، آگے کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا، اور حصر کے لیے انما آتا ہے، گویا کہ معنی محصور ہے، صرف اور صرف ہماری جو اولاد ہے وہ بیننا ہمارے درمیان، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، گوشے ہیں، تمشی علی الارض جو زمین پر چل رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے جو جگر ہیں یا ہمارے جو دل ہیں وہ تو ہمارے سینوں میں بھی ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے دل ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ یہ زمین پر چل رہے ہیں۔ لو حبت الریح علی بعضهم، اگر ان میں سے بعض پر باد مخالف چلے، لم تنعت عینی من الغمس، کہتے ہیں تو میری آنکھ بند ہونے سے رک جاتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری، سر کا درد، بدن کا درد، کوئی تکلیف پہنچتی ہے میری بیٹیوں کو، تو میری آنکھ سونے سے انکار کرتی ہے۔ امتنعت ممانعت، امتنع اپنے آپ کو منع کرنا، عینی میری آنکھ اپنے آپ کو منع کر دیتی، من الغمس من النومی، غمس غمسا سونا، آنکھ بند ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا، تھوڑی سی تکلیف بھی آتی ہے، خراش آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اتنا میں اپنی بیٹیوں پر قربان ہوں۔ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال حیان بن ربیعہ الطائی لقد علم القبائل ان قومی ذو جد اذا لبس الحديد وأن نعم أحلاس القوافي إذا استعرى التنافر والنشيد وأنا نضرب الملحاء حتى تولي والسيوف لنا شهود۔ یہ حیان بن ربیعہ اپنے قبیلے کے بارے میں اور اپنے قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم اتنے بہادر اور جنگجو قوم ہیں۔ کہتے ہیں لقد علم القبائل، تمام قبائل جانتے ہیں، ان قومی کہ میری جو قوم ہے، ذو جد قوم جو ہے وہ جفا کش ہے، کہ میری قوم ذو جد جفا کش ہے، یعنی سخت ہے،
اذا لبس الحدید، جب لوہے کا لباس پہنا جائے، جب جنگ کی تیاری ہو رہی ہو تو ہماری قوم سب سے آگے ہوتی ہے، جنگجو قوم ہے اور نڈر قوم ہے اور شجاع اور دلیر قوم ہے۔ تمام قبائل اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری قوم زوو کہتے ہیں اصحاب الجدی، سنجیدہ ہیں اور بہت جفاکش ہیں۔ وَأَنَّا نِعْمَ أَحْلَاسُ الْقَوَافِي، اور یہ کہ ہم اشعار کے لیے بہترین ٹاٹ ہیں۔ وَأَنَّا، اور ہم جو ہیں، نِعْمَ أَحْلَاسُ الْقَوَافِي، ہم اشعار کے لیے بہترین ٹاٹ ہیں اور ہمارے سے اچھا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا، اور ہمارے اندر ہی شعر نے گھر بنا لیا ہے، اس کا یہ مراد ہے۔ اذا استعر التنافر والنشید، جب تفاخر اور اشعار کی آگ بھڑکائی جائے، یعنی بہترین ٹاٹ سے مراد کنایہ ہے شدت تعلق سے، یعنی اشعار کے ساتھ ہمارا تعلق قوی اور موروثی ہے، ہم نے ان کے لیے کوئی گھر بنایا ہے اپنے درمیان، اشعار ہم میں رہتے ہیں اور اشعار ہم میں زندہ ہوتے ہیں، ہم سے پھیلتے ہیں۔ اذا استعر، جب بھی اشتعل، جب بھی کوئی آگ بھڑکتی ہے، کس چیز کی؟ تنافر کی، یعنی جنگ کے میدان کی، والنشید، اور اشعار وغیرہ کی کوئی مجلس ہوتی ہے، تفاخر، اپنے اپنے قبیلوں پر فخر کرنے کی مجلس ہوتی ہے، تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں اور ہم اس کے لیے سب سے بہترین ہیں۔ نشید، آواز کی بلندی، نشید کوئی انشودہ پڑھنا، کوئی اشعار پڑھنا جو غزل ہوں یا فخر ہوں، تفاخر کے ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّا، اور ہم جو ہیں، نضرب الملحاء، اور ہم بڑے لشکر پر ضرب لگاتے ہیں، نضرب ضرب لگانا، مارنا، مار بگانا، الملحاء الکتیبہ العظیمہ، اللشکر العظیم، یعنی بہت بڑا لشکر یا معسکر یا جند، ان کو ہم دور بگاتے ہیں، ان پر ہم ایسا ضرب اور ایسا وار کرتے ہیں، حتی تولی، کہ وہ پھر جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، والسیوف لنا شہود، اور اس پر ہماری تلواریں شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہماری شجاعت اور دشمن کی شکست پر ہمارے لیے گواہ ہوتی ہیں ہماری تلواریں، کیونکہ ہم جب کسی لشکر کو مار بگاتے ہیں تو وہ دم دبا کے بھاگتی ہے، والسیوف لنا شہود، اس پر ہماری تلواریں شاہد ہیں۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔